اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کل چونکہ محرم الحرام کے ایام مقدسہ ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اسلام کی ترویج سے، اسلام کی اشاعت سے، اسلام تو ویسے اگر اس سینس میں بات کی جائے تو اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی تھا۔ وہ شریعت موسوی تھی پھر بھی اسلام تھا، شریعت عیسوی تھی پھر بھی اسلام تھا، شریعت ابراہیمی تھی پھر بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام کی شریعت تھی پھر بھی اسلام تھا، کیونکہ شریعت کی بنیادیں انہی چار انبیاء اور پانچویں سرکار خاتم النبیین و مرسلین، کیونکہ میرا آقا صرف خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ وہ خاتم المرسلین بھی ہے، کیونکہ میرے آقا کے دنیا میں ظہور پذیر ہونے کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی اور نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی سلسلہ تا ابد ختم ہو گیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ جامع بھی ہے اور اکمل بھی ہے، اور وہ جامعیت اور اکملیت کی انتہا پر ہیں، جامعیت اور اکملیت کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کی جو خصوصیات تھیں وہ مالک الملک نے ساری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شخصیت کے اندر جمع کر دی، جس کی تھوڑی میں مثالیں دے کر میں آگے نکلوں گا چونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ جس طرح میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے حسین ترین انسان تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا یوسف علیہ السلام کی حسن کی چرچے کرتے ہیں، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں میرے چاند کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیوں کی بجائے اپنی گردنیں کاٹ دیتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو مالک الملک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ صرف ہم کلام نہیں ہوئے بلکہ سورہ نجم کیا کہتی ہے کہ وہ اتنے قریب تھے جس طرح تیر اور کمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقویٰ مشہور ہے، تو میرے آقا زہد و تقویٰ کی بھی انتہا پر تھے۔ اس طرح بعض انبیاء ہیں، جس طرح یحییٰ علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، جس طرح زکریا علیہ السلام کو ایک درخت کے تنے میں زندہ ان کو چیرا گیا اور تنے میں رکھ کر، اس طرح یحییٰ علیہ السلام کی گردن مبارک کو روم کے بدبخت بادشاہ نے اپنی ایک رقاصہ کی خواہش پر اس کو قلم کیا۔ تو سرکار میں ایک بات جو ظاہری طور پر لوگ سمجھتے تھے کہ سرکار میں، چونکہ سرکار کا اس طرح کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ سرکار کسی جنگ میں شہید ہوئے ہوں، ورنہ یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ سرکار خود بھی بذات خود بھی سرکار کو خیبر میں یہودی ایک عورت نے زہر دیا تھا، وہ زہر آہستہ آہستہ سریت کرتا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کے اثر سے دنیا سے پردہ پوش ہوئے۔ لیکن اگر اس روایت کو ہم ضعیف بھی مانیں تو پھر بھی دوسری روایت کیا آتی ہے کہ سورہ جو قرآن کی دلہن ہے سورہ رحمان، اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ کأنہن یاقوت والمرجان، کہ جو یاقوت، اس میں صرف یاقوت اور مرجان جو ہے وہ آپ بندہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ یاقوت اور مرجان کسی پتھروں سے اس کی تشبیہ ہے۔ وہ یاقوت و مرجان بیسیکلی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ مولا امام حسن اور مولا امام حسین سے تشبیہ دی گئی کہ سرکار کے ایک بیٹے حسن کو زہر دیا جائے گا، زہر سے ان کو شہید کیا جائے گا، اور سرکار کے دوسرے بیٹے حسین کو، جو مشہور و معروف محرم الحرام جس کی میں آج بات کر رہا تھا کہ یہ مہینہ صرف اور صرف اسلام، جو ہم مسلمان جس کو اسلام کہتے ہیں، اس اسلام میں ہی زیادہ فوقیت اور اہمیت والا نہیں تھا، بلکہ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ نودی پر رکی، اسی دن موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اور افادیت اسلام کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی، وجود میں تھی، اور اسی محرم الحرام کے جو روزے ہیں 9واں اور 10واں، اس کو شریعت موسوی اور عیسوی میں رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور پذیر ہوئے اور 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد سرکار نے 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے بھی
یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ شباہت ہوتی ہے۔ اور پھر جب 10 محرم کا ایک المناک سانحہ ہوا تو اس میں چونکہ روزہ رکھا جاتا ہے خوشی کے موقع کے لیے، تو اس خوشی کے لیے کہ چونکہ اب ہم نے حسین کو گیر گار لیا ہوا ہے، ابن سعد ابن زیاد لعینوں نے مل کر 9 اور 10 محرم کے روزے کی بنیاد ڈالی کہ اب حسین ہمارے نرگے میں مکمل طور پر آ چکا ہے، اور اب نہ تو عراق سے، نہ ہی شام سے، نہ ہی مصر سے، نہ ہی حجاز سے کوئی بھی مدد حسین تک نہیں پہنچ سکتی۔ مدد سے میرے یہاں میری جو کہنے کا مقصد ہے وہ مادی ذرائع کی بات ہے۔ ان بدبختوں کے لیے تو شاید کیا پتہ مادی کے علاوہ وہ ڈیفرنٹ وسائل کی بات کر رہے ہوں، لیکن میرے نزدیک وہ صرف مادی وسائل کی بات ہے، ورنہ یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ میں بھی بہت کم لوگ اس سے آشنا ہوں، کیونکہ 3 دن 7، 8، 9 اور 10 محرم کا آدھا دن حسین پاک نے جناب امام علی اصغر علیہ السلام کو پنگوڑے سے نیچے نہیں اتارا۔ اس کے نیچے نہ اترنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، یہ میری وساطت سے اگر کسی تک پہنچ جائے تو میرے لیے توشہ آخرت ہوگا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب میں عسکر کو نیچے زمین پر چھوڑوں گا، مبادہ چھوٹا بچہ اپنے ایڑیوں کو رگڑے، چھوٹا بچہ ہاتھ پاؤں ہلائے، تو اگر اسماعیل کے لیے چشمہ نمودار ہو سکتا ہے تو کیا فخر اسماعیل کے لیے چشمہ نمودار ہونا کوئی معمولی یا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ تو چونکہ بات میرا جس موضوع پر میں آنا چاہ رہا تھا اس موضوع سے شاید میرا خیال ہے میری بات ہٹتی محسوس ہو رہی ہے، تو میں ڈائریکٹلی اس کو اس موضوع کی طرف لے کر آتا ہوں۔ مولا امام علی اصغر علیہ السلام کی انہی معصوم قدموں کی وساطت سے، ان کی توفیقات سے، ان کی اس پاک خون کی برکت و کرامت سے جس کے صدقے وہ بدبخت سے بدبخت ترین لوگ بھی یہ نہیں کہہ سکے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یزید خلیفہ تھا اور حسین نے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک کہ وہ اس کے خلاف کچھ صفے آرا ہوئے تھے۔ چونکہ حسین کے مظلوم بیٹے عسکر کا خون چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ کسی بھی قبائلی عصبیت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ صرف اور صرف کیا تھی کہ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ میں امت کو اپنے نانا کی شریعت کے اوپر دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امت کے اندر جو خرافات، جو بدبختیاں، جو رذائل، جو کبھی اعمال یزید لعین پلید کی وجہ سے نافذ ہو چکے تھے اور وہ ان کو ببانگ دور نافذ کروا رہا تھا، یا وہ اپنے پیشہ ور قسم کے خطیبوں، مفتیوں، حافظوں اور ملاؤں کے ذریعے ان کو ترویج دے رہا تھا درم و دینار کے لالچوں میں، تو نعوذ باللہ من ذالک کہ شاید کیا پتہ یہی چیز اسلام کا حصہ نہ بن جاتی۔ اور آج لوگ یہی کہنے پر آج لوگ مصر ہو جاتے کہ یہی چیز دین اسلام کا حصہ ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں حسین کس طرح نکلے یزید کے خلاف؟ حسین نے یہ نہیں کہا تھا کوئی، حسین نے صرف یہ کہا تھا کہ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید زانی ہے، یزید سود خور ہے، یزید کتوں کو لڑاتا ہے، یزید بندروں کو لڑاتا ہے، یزید حرام کمائی کھاتا ہے، یزید بہن بیٹی کے نکاح کو جائز قرار دینے کے لیے قانون سازیاں کر رہا ہے، یزید خلافت اور ملوکیت کے فرق کو مٹا رہا ہے، یزید امامت اور خلافت کو 2 چیزوں میں تقسیم کر رہا ہے، جبکہ امامت وہی ہے جو خلافت ہے، جو امام میں وقت ہوگا وہی خلیفہ وقت ہوگا، کیونکہ خلیفہ جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہے، جس دنیا کے عہدے کو ہم کہیں جی یہ دنیا کا عہدہ ہے اور دنیا کے جو عہدیدار ہیں اس طرح کوئی خلیفہ بھی عہدہ ہوگا، جس طرح صدر عہدہ ہے، وزیر اعظم عہدہ ہے، وزیر عہدے ہیں، مشیر عہدے ہیں، آئی جی عہدہ ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کو چیف جسٹس عہدہ ہے، لیکن یہ جو خلیفہ ہے نا یہ کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، یہ الہی منصب ہے، خلیفۃ اللہ۔ اب خلیفۃ اللہ علیہ نے 2 نبیوں کو ڈائریکٹلی قرآن میں کہہ کر یہ ہم جیسے کم علموں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے کیا کہا فرشتوں کو کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ زمین پر
دنگا مشتی کرے گا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ دنگا مشتی ہوگی؟ اللہ صرف اس مخلوق کو یہ سمجھا رہا تھا، اس پاک و طیب و طاہر مخلوق کو، کہ میں جو زمین، پھر اللہ نے کیا کہا خود ہی قرآن میں، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مالک الملک نے خلیفہ جو بنایا، خلیفہ کا منصب بھی مالک نے اپنے پاس رکھا، اور آدم کو پہلا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ اسی طرح پھر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سارے خلیفہ بھی تھے، وہ وقت کے امام بھی تھے، وقت کے نبی اور رسول بھی تھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جس طرح ہمارے عہدے ہیں، اس طرح اللہ بھی عہدے دیتا ہے۔ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کے رسول ہیں، ان کے پاس 3 الہی منصب تھے، 3 الہی منصب۔ ایک، وہ بیک وقت نبی بھی تھے، اسی وقت میں وہ رسول بھی تھے، اور اسی وقت میں وہ ساتھ امام بھی تھے، اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ تو جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں محبت میں آ کر علی اور نبی کو ملا دیتے ہیں، تو علی نبی کو ملانا کسی کی اوقات ہی نہیں ہے، نا کسی کی جرت ہے۔ مولا تو خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مولا دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا علی، کتنا بڑا علی، جو بطول کا شور ہو، جو حسنین کا بابا ہو، جو خیبر کا فاتح ہو، جو بدر کا کہتے ہیں نا مین آف دی میچ، کہ کس طرح کہ بدر کے 70 مقتولین میں سے 43 صرف مولا علی کی تلوار سے واسطے جنم ہوئے، اور 27 جو ہیں باقی صحابہ نے مل کر مارے۔ تو علی اتنا بڑا علی، جس کے نالین صاف ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علی کے پاس ایک عہدہ ہے، کون سا عہدہ؟ وہ امام الائمہ ہے، وہ امام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نہ نبی ہے وہ نہ رسول ہے۔ تو اس میں کوئی نبی اور رسول یا امام کا آپس میں کوئی تعلق کو مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کہ جو علی ہیں تو علی رسول سے کسی معنی میں ہم کہیں کہ وہ ان کے ہم پلہ ہیں، ان کے برابر ہیں، یہ تو کفریہ بات ہوگی۔ لیکن جس سے میرا محمد افضل ہے، اس سے میرا علی بھی افضل ہے۔ کیوں کہ نبی نے کہا نا، کیا کہا؟ فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جس سے نبی کی کیا مراد تھی، جس سے نبی کی مراد، پھر ہم قرآن کے اوپر جاتے ہیں۔ جس اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا۔ کیا نبیوں سے عہد لیا؟ کہ میں تمہیں نبوت تب دوں گا جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دو۔ اس لیے آپ کو پتہ ہوگا، ہر بندے کو جس کے خمیر میں لقمہ حرام نہیں گیا، اس کو یہ پتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو انہوں نے شیس علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اس نبی کا انتظار کیا، لیکن اس نبی تک میں نہیں پہنچ سکا، تو نے انتظار کرنا ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ بات ابراہیم سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے، انہوں نے اتنا اس شدت کے ساتھ، اس کہتے ہیں نا کمٹمنٹ کے ساتھ انتظار کیا کہ مالک کو ان کا انتظار اتنا پسند آیا کہ مالک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور وہ عیسیٰ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر دنیا میں اپنا نزول فرمائیں گے۔ اور وہ اس وقت عیسیٰ نبی اللہ نہیں ہوں گے، وہ اس وقت محمد مصطفیٰ کی امت کا سب سے سپریم ایک فرد ہوں گے۔ تو کہنے کی بات اس میں آتے ہیں، تو اس لیے میرے حسین نے، میرے مظلوم حسین نے، میرے مرشد نے، میرے راہبر نے، میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے مالک نے، میرے امام ناطق نے، میرے امام المتقین نے، میرے امام المسلمین نے، میرے امام المومنین نے، میرے امیر المومنین کے لخت جگر نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ کس لیے علم بغاوت بلند کیا؟ آج بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ، جو ہم نکلتے ہیں دوبارہ تو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات آئے، قائم رہنا تم حسین کے انکار کی طرح۔ تو ہر باضمیر کا امام کون ہے؟ حسین ہے۔ میں ایک بات کر کے، ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں یزید کے جرائم کی طرف لے کر آؤں گا، اور اسی پر میں اپنی بات کو کمپائل کر لوں گا، کمپلیٹ بھی کر لوں گا۔ بابا گرو نانک اس برِ صغیر کے ایک عظیم الشان ایک راہبر ہیں، عظیم الشان رہنما ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی طرح سکھوں میں مقبول ہیں، اسی طرح ہندوؤں میں مقبول ہیں، اسی طرح وہ مسلمانوں میں مقبول ہیں۔ تو یہ پنڈی سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر فاصلے پر ٹیکسلا، اور ٹیکسلا سے آگے جب آپ حسن ابدال جاتے ہیں 10-15 کلومیٹر اور آگے، تو وہاں پنجا صاحب ایک مشہور و معروف ایک جگہ ہے۔ تو اس کی میں اس وقت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ پنجا صاحب سے کیوں مشہور ہوئی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا۔ تو بابا گرو نانک کے پاس ایک بندہ آیا،
اس کو کہتا ہے کہ آپ ہر وقت یا حسین کرتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں. حسین تو مسلمانوں کے وہ ایک راہبر ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں. ہم سے انہوں نے کہا کہ اے مورکھ، جو غصے میں بندہ کہتا نا آپ نے اس کو، انہوں نے کہا تو جا گھر، تو گھر جا کر اپنی بہن سے اپنا رشتہ کر کے آ جاؤ، اس سے نکاح کر کے آ جاؤ، اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں حسین حسین کیوں کرتا ہوں. جب وہ گھر گیا واپس آیا تو بابا گرو نانک سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے نکاح کیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نکاح نہیں کیا. تو پوچھا کیوں تو نے نکاح نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی. تو بابا گرو نانک اسی وقت کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے مورکھ، جس ضمیر کی تو بات کر رہا نا، اسی ضمیر کا امام، اسی ضمیروں کے امام کا نام حسین ہے. تو اس لیے میری کہنے کی بات یہ تھی کہ جب کبھی کسی کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، اس ضمیر کا مالک حسین ہے. جس ضمیر میں مردہ ہے، نیم مردہ ہے، بدبخت ہو چکا ہے، اس کو حسین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ بے شک صفِ حسین میں ہو، صفِ ماتم میں ہو، وہ بے شک کسی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہو، ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہو. امیر تیمور کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ کہتا ہے قیام میں آپ ہاتھ یہاں باندھ لیں، فرق تو کچھ نہیں. آپ نے قیام میں اللہ کا کرنا ہے، اس میں تو یہ ہم لوگوں نے بنا لی ہے. کچھ کہتے ہیں ہاتھ یہاں باندھ لیں، کچھ کہتے ہیں ہاتھ یہاں باندھ لیں، کچھ ہاتھ یہاں باندھ لیتے ہیں، کچھ ہاتھ اس طرح باندھ لیتے ہیں، کچھ ہاتھ کھول لیتے ہیں. تو ہاتھ باندھ اور کھولنے سے کچھ فرق ہی نہیں ہے. صرف فرق کہاں آتا ہے کہ جس کا ضمیر آزاد ہے، جس کے ضمیر کا مالک حسین ہے، تو وہی کامیاب ہے. وہ بے شک ہاتھ کھولا ہوا کامیاب ہے، وہ ہاتھ باندھا ہوا کامیاب ہے. جس کے ضمیر کا مالک حسین نہیں ہے، وہ ہاتھ کیا باندھے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کا حسین کے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جس مرضی سے تعلق بنا لے، یزید سے بنا لے، شمر سے بنا لے، ابن سعد سے بنا لے، ہمارا تو کنسرن نہیں ہے. مجھے تو جو لوگ بعض اوقات جی کہتے ہیں جی کہ اپنا یہ بات کیوں ہے، تو سمپل سی بات ہے یار، جس نے ماننا ہے یزید کو تو مانتا رہے، ہمارا تو کوئی کنسرن نہیں ہے نا. جس نے یزید کے خاندان کو ماننا ہے تو مانتا رہے، ہمارا کیا کنسرن ہے، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. تو اب میں اس کی بات کروں، اس یزید کی بات جس کے لیے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا، اپنے 14 سالہ معصوم ان الخطاب بھتیجے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، اپنے 17 سال کے نوجوان اور کڑیل جوان بیٹے شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر کے سینے میں برچھی، مطلب برچھی کا پھل سینے میں گھسایا. کس لیے؟ کہ ضمیر بچ جائیں، اسلام بچ جائے، دین بچ جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اے میرے حسین، اے میرے سر بریدہ حسین، اے میرے جسم بریدہ حسین، تجھے میرا سلام ہو، تجھے میرا سلام ہو، تجھے میرا سلام ہو، مجھ مسکین کا سلام ہو. تو یزید کے خلاف وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ میں نے پہلے یزید کی ساری باتیں کر دی نا کہ وہ کیا کیا تھا، اس میں کیا کیا کیڈر تھے، اس میں کیا کیا برائیاں تھیں، وہ برائیاں کیوں تھیں. اب یہ بات، اب جو یزید ہے، تمام مسلمان، شیعہ سنی وابی حدیث دیوبندی سب کی تقسیم سے بالا تر ہو کر سارے جو مسلمان ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ یزید کی ماں کون تھی؟ میسون بن بخدل قلبی، ٹھیک ہے نا، بنو کلاب کی ایک عیسائی خاندان، نصرانی خاندان کی وہ عورت تھی میسون نامی، ٹھیک ہے. تو اس کا وہ بیٹا تھا، اس کے بطن سے وہ پیدا ہوا. وہ عورت چونکہ نخلستانوں میں رہتی تھی، یزید کے والد نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کو وہ دمشق لے کر آئے. جب دمشق میں لانے کے بعد جب اس کو وہ محلات کی زندگی پسند نہیں آئی، یا محلات کی زندگی کے ساتھ اس نے مطلب وہ اس کا بامی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا اس کا میلان، اس کا میزان، اس کا طبیعت نہیں بنی. تو اس میں امت میں 2 رائے کہ اس نے یزید کے والد سے طلاق لی، اور طلاق لے کر دوبارہ وہ اپنے قبیلے میں جا کر آباد ہوئی. اور یہ بھی ایک تاریخ کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، صرف وہ جا کر وہاں آباد ہوئی. اور اسی آبادی کے دوران یہ یزید بھی جو تھا، یہ ملعون، یہ پلید، یہ بھی اسی کے پاس جا کر رہتا تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھی. اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئی ہی نہیں تھی وہ عیسائیت پر ہی قائم تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئی تھی. واللہ اعلم بالصواب. اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنی نہ تو مطلب زیب دیتی ہے اور نہ کوئی ہمارا اس کے ساتھ کنسرن ہے. وہ مسلمان ہوئی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کافر رہی پھر بھی کوئی فائدہ، کیونکہ کسی نے بڑا پیاری بات کی ہے کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. جو مسلمان ہو گئے انہوں نے کون سا تیر مار لیے کہ جو مسلمان نہیں ہو تو وہ تیر مارتے تو کم ہو جاتا. اتنے بڑے بڑے مسلمان تھے، اتنے بڑے بڑے قاضی شرح جیسے مفتیان
عظام جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے جب حسین کے قتل کے فتوے دیے تو ہم کسی نصرانی یا کسی عیسائی یا کسی ہندو یا کسی یہودی کے ساتھ ہم کیا گلا کریں؟ تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ اب اللہ نے کیا کر، دیکھیں اللہ پاک سورہ، میں بعض کو اپنے دوستوں سے ہی بات کرتا رہتا ہوتا ہوں، اور ابھی بھی میرے دوست میرے سامنے موجود ہیں، میں ان سے 100 بار میں نے ایک بات کی ہے کہ جب اللہ پاک نے جو قرآن، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا قرآن کا محافظ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ خود کہتا ہے کہ قرآن یہ میرا کلام ہے، اس کا میں محافظ ہوں۔ اب جو سوڈان میں سوڈان میں بھی کیے تھے جب ایسٹ تیمور کی بات چلی تھی، سویڈن میں ابھی جو واقعہ ہوا، یا ابھی جو واقعہ ڈنمارک میں ہوتے رہے، یا جو واقعات بیلجیم میں ہوتے رہے، تو اس میں کیا تھا، لوگ اوپر سے پیٹتے ہیں جی کہ قرآن کی توہین ہوگی قرآن، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس واقعے کو، ٹھیک ہے نا۔ تو تم قرآن کے ٹھیکیدار نہیں ہو، تم قرآن کے ٹھیکیدار تب بنو گے، تب تم کہو قرآن کی توہین ہوئی ہے جب تمہاری عدالتوں میں نوسر بازی نہ ہو۔ تمہاری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹی معصوم بچی جس کے بارے میں اب شواہد کو توڑا جا رہا ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کو جج کی بیوی نے نہیں مارا، اس کے جسم میں کیڑے کیسے پڑے، پھر مجھے یہ بتائیں۔ اب وہ ایک ملعون جج ہے، فاروق نامی ہائی کورٹ کا جج، اس نے اس کی بیوی کو نہ صرف ضمانت قبل از گرفتاری دی، جبکہ قبل از گرفتاری تو چلو اس کے بارے میں یہ دم چھلے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اپنا یہ جو مغربی قانون ہے اس میں موجود ہے کہ ایک بندہ سرنڈر کر دے تو اس کو آپ قبل از ضمانت گرفتاری آپ دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ضمانت کنفرم کی، اور اس بدبخت کی بچی آج بھی دندناتی پھر رہی ہے، اور وہ معصوم آج بھی جنرل اسپتال لاہور میں موت و زندگی کشمکش میں لگی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ قرآن نے آپ کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ یہ حال کریں، اور پھر آپ کہیں کہ سویڈن میں قرآن کی توہین ہو گئی ہے؟ آپ کا جو دکاندار ہے، عام دکاندار، وہ کیا کرتا ہے، 1 کلو کی جگہ 800 گرام دیتا ہے۔ آپ کا جو گوالا ہے دودھ والا، وہ کیا کرتا ہے، 1 لیٹر دودھ میں 10 لیٹر پانی ڈالتا ہے۔ تو انہی تمام نوسر بازیوں کی خاتمے کے لیے حسین اٹھے تھے، اور اسی یزید کے خلاف اٹھے تھے جس یزید کی ماں نصرانی تھی، جس یزید کی دادی ہندا کا والد وہ کون تھا، کسی کو پتا وہ کون تھا؟ سگا والد، یہ نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر سے کوئی دمچھلے لگا رہا ہوں، سگا والد عتبہ بن ربی۔ کون عتبہ بن ربی؟ جو جنگ بدر میں کفار کا سالار اعلیٰ سپا سالار تھا، جس کو میرے آقا مولا علی کی تلوار کے ایک ہی وار نے کٹ کیا تھا۔ جو آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، بہت مشہور و معروف واقعہ کہ 3 نامی گرامی سالار باہر نکلے، ایک عتبہ بن ربی، ایک شیبہ بن ربی، ایک ولید۔ تو وہ تینوں کیا تھے، ان میں سے وہ تینوں کیا تھے، وہ قبیلہ بنو مخزوم اور بنو امیہ کے سالار تھے۔ وہ کس مطلب رچ پڑھتے ہوئے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نوبہ تیز تیز کر دیں گے، تو علی کی ایک ہی تلوار نے عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ اور ولید کا سر قلم کیا، اسی کا بدلہ لیا گیا۔ کربلا کوئی ویسے تو نہیں بپا ہوئی، میں ابھی اس کے جرائم کے اینڈ پر جو بات کروں گا یہی بات کر کے بات میں کمپائل کروں گا۔ یہ تھے، یہ وہ کردار تھے جو کردار ختم نہیں ہوئے، قبائلی عصبیت کی وجہ سے وہ کردار جو تھے نا وہ زندہ رہے، وہ اس طرح زندہ رہے کہ انہوں نے نواسہ رسول کو بھوکے پیاسے مارا۔ اور جو لوگ بدبخت کے بچے یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ ذاکروں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے پروان چڑھایا، تو یہ بھی بجا ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں کہ شیعہ ذاکرین کا بھی کوئی رول اتنا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا کوئی مثبت نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی پہ کر سکے، لیکن مجھے کوئی یہ بتائے بدبخت نا کہ 6 ماہ کا بچہ عسکر قربان نہیں ہوا، وہ کسی شیعہ ذاکر کی بات ہے؟ کیا قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے، وہ کسی شیعہ ذاکر کی بات ہے؟ کیا اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل نہیں مارا گیا، کیا وہ کسی شیعہ ذاکر کی بات ہے؟ کیا بی بی زینب کے سر سے چادر نہیں اتاری گئی، کیا کسی شیعہ ذاکر کی بات ہے؟ وہ آپ کا ایک ملعون منحوس وہ جو بندیالوی ہے، وہ بدبخت خود کہتا ہے کہ خیمے جلائے گے، تو خیمے کیوں جلائے گے؟ بیویوں کو کیوں کیا گیا اپنا، ان کی سروں سے چادریں کیوں اتاری گئی؟ کیا یہ یزید کے جرائم نہیں ہیں؟ اس کے جرائم نہیں تو کیا اس کے پتروں کے جرائم ہیں؟ مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس نے کہنا یزید ٹھیک تھا وہ کہے نا، ڈنکے کی چوٹ پر کہ یزید ٹھیک تھا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ بحق کے محمد و آل محمد، بحق کے چادر زہرا، جو یزید کا طرفدار ہے، بے شک چھپے الفاظ سے ہے، کھلے الفاظ سے ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بہت بھی جسم میں رمق رکھتا ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ یزید کے ساتھ کر، یزید کے خاندان کے ساتھ کر، یزید کے والد صاحب کے ساتھ کر،
جس کے ساتھ بھی تو کرنا چاہتا ہے کر، مجھے تو کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ حسین کے قدموں کے نیچے ہو، حسین کے والد گرامی جناب مولا کائنات امام الاعظم امام علی علیہ السلام کے قدموں میں ہو، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں ہو۔ مجھے تو یہ ہمیں کیا، ہم کیوں کسی صحابی کے بارے میں بات کریں؟ ہم تو صحابی کے بارے میں، ہم تو صحابہ کے قدموں کے نوکر ہیں۔ کون صحابی؟ سلیمان؟ کون صحابی؟ ابو ذر؟ کون صحابی؟ عمار یاسر؟ کون صحابی؟ بلال حبشی؟ کون صحابی؟ مقداد بن اسود؟ کون صحابی؟ اپنا انصار میں جن کا سعد بن عبادہ؟ کون صحابی؟ اور کن صحابیوں کے بارے میں آپ بات کریں گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ وفا کی، وہ ہمارے سروں کے تاج۔ میری کیا اوقات ہے میرے سر کی تو اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے جوتیاں اپنے سر پر رکھ سکوں، لیکن میرا تو کسی اس کے ساتھ بھی کوئی گلہ نہیں ہے جس نے نعوذ باللہ جو کسی اس ایسے واقعے کی وہ کر رہا ہے اپنا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ اس بدبخت کا خاتمہ انہیں کے ساتھ ہو، وہ شمر ہو کر مرے، وہ یزید ہو کر مرے۔ اب لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے، ہم میں سے جو بعض لوگ ہیں نا جو مجالس میں جاتے ہیں یا ماتم کر دیتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ او کاکا، ہمارا مقصد ختم نہیں ہوا۔ وقت کا امام حسین تھا، اس کا دشمن یزید تھا، وہ کیسے لڑے؟ اپنے تمام احباب کو کٹوا دیا۔ آج کا امام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ آج کا امام ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ان چاروں کے میں آپ کو نام لیتا ہوں، ہم آل ابن زیاد جو ظالم ترین تھا، جس کو مثل دیں زرداری سے، کیا ہم زرداری کی مطلب اس کو ووٹ دیں؟ ووٹ کا مطلب کہ تباہ کریں؟ کیا ہم دوسرے نمبر پر جو آتا ہے آل یزید جو مکار تھا، کیا ہم آل شریف کی ان کو ووٹ دیں؟ تیسرے نمبر پر آتا ہے جی آل شمر، چونکہ شمر خود بھی مفتی اعظم تھا، کیا ہم فضل الرحمان کی کریں؟ اور چوتھے نمبر پر جو بدبخت کردار ہے وہ عمر بن سعد کا ہے، جو دنیا کا بھی طلبگار تھا، دین کا بھی طلبگار تھا، اور اس کی مثال عمران خان کی ہے، جو بدبخت کہتا ہے جی ریاست مدینہ بناؤں گا، اور خود اس نے کیا کیا ڈرامے کیے ہیں کہ بندے کی جو ہے نا عقل میں ہو جاتی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اندر سے وہ حسینیت کدھر ہے؟ ہم اپنے حصے کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم شاید یہ سمجھتے نہیں جی وہ اپنا کسی یونیورسٹی میں کوئی ٹوٹے نکل گئے، کسی جگہ کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم اس کے کلپس بنا کر بیچتے ہیں جگہوں پر، کہ کیوں؟ بیسیکلی ہماری روح بھی بیمار ہے، ہمارا جسم بھی بیمار ہے، بیسیکلی وی آر نوٹوریس پیپل۔ تو ہم یہ کرتے ہیں جی ہم مجھے بتائیں کون کھڑا ہوا ہے اس مظلوم رضوانہ کے حق کے لیے جس کو جج خبیث کی بیٹی نے بیوی نے مارا ہے؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ کون کھڑا ہوا عمر اتیاب بندیال جو آج کل کا چیف جسٹس ہے، جو پاکستان کی سپر سٹار، جو مذہب عیسائی تھی؟ میں اس کا نام سب کو پتا ہوگا، چونکہ نام لے کر پھر وہی بات ہو جائے گی۔ چلو، شبنم کے اس گناہونے جرم میں کون شریک تھا؟ وہ کرنلوں کی بیویاں، وہ جنرلوں کی بیویاں جو اپنے آپ کو اس زمین سے ماورا مخلوق سمجھتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیا ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی اللہ کی قسم حسینی کردار ادا نہیں کر رہا۔ ہم سارے وقت کے اگر یزید نہیں ہیں، چونکہ یزید بننا ہمارے لیے مشکل ہے، بننا ہوتا تو ہم وہ بھی بن جاتے، چونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، دنیاوی طاقت کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ابن زیاد ہے، کوئی شمر ہے، کوئی ہم میں سے اپنا نوفل بن حارث ہے، اور زیادہ تر جو ہم میں سے ہیں وہ سارے عمر بن سعد ہیں، جو تصویب پاتے ہیں کہ ہم نے مدینے جانا ہے، لیکن مدینے کس کے پیسوں سے جانا ہے؟ غریب کے پیسوں سے۔ ابھی دیکھیں آپ مجھے بتائیں، یہ جو پاکستان کا جو ایک وزراء کی فوج جو گئی ہے عمرہ اور حج کرنے کے لیے، وہ کیا اپنے باپ کے پیسوں پر گئی ہے عمرہ اور حج کرنے کے لیے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ سخت الفاظ کیوں نہ استعمال ہو؟ میں کہتا ہوں جو سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا وہ حسینی ہے ہی نہیں ہے، اس کو حسین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے مشہور و معروف جو سائنسدان ہے آج کے دور کا اور عظیم و شان بندہ آئنسٹائن، جس کی مقروض تمام مخلوقات ہیں، کیوں کہ اس نے اس علم سے بے بہرا قوم کو کیا دیا؟ شعور۔ یہ اب دیکھیں، یہ بلب ہے سامنے نظر آ رہا ہوگا میرا خیال ہے، لائٹ، یہ والی لائٹ نظر آ ہوگی، اس بلب کا موجود ایڈیسن ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں اس بلب کے نیچے اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کا ثواب ایڈیسن کو ملے گا یا شمر کو ملے گا یا کسی بہت بڑے مفتی اعظم کو ملے گا؟ وہ ایڈیسن کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے کہ وہ آدھے دم چھلوں کو لگا دے گا۔ جیسا دیکھیں سب سے بڑی مثال ہے، ان جیسے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا مشہور و معروف
میں کہتا ہوں کربلا کا میرا پسندیدہ شخص جو ہے اس کا نام ہے وحی کلبی، جو مذہباً عیسائی تھے۔ دیکھا جب کہ میدان میں چند لوگ اکلوتے لڑ رہے ہیں تو وہ اپنی نوئی نویلی دلہن کے ہمراہ آیا، بیوی اور ماں نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا میں تمہیں اپنا مہر نہیں بخشوں گی، ماں نے کہا تجھے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو اگر حسین پر قربان ہو کر نہ آیا تو وہ قربان کیسے ہو کر آئے؟ کربلا کی تاریخ کا واحد شاہ سوار جس نے 700 یزیدی قتل کیے، واحد شاہ سوار، اس نے کیا کیا؟ جب اس کا سر کاٹ کر تھا پھینکا گیا خیمے میں، شمر نے پھینکا، تو ماں نے یہ نہیں کہا اکلوتے بیٹے کو کہ سر کو جا کر پیار دینا اور بوسے اور کنار کرنا، ماں نے دیکھا بھی نہیں اور پھینکا دوبارہ یزیدی فوج کی طرف۔ کیا یہ کسی ذاکر کی بات ہے؟ پھینک کر کیا کہتی ہے کہ ہم جو چیز ایک دفعہ نبی پر وار دیتے نا وہ ہم پھر واپس نہیں لیتے، یہ ہوتے ہیں حسینی۔ ہم کون سے حسینی ہیں؟ گھر ہمارے اربوں گزوں کے اوپر قائم ہیں، گھروں میں کتے ہیں، بلے ہیں، گھروں میں ہم نے ہر دنیا کی ہر گندی مخلوق رکھی ہوئی ہے۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نا، چونکہ میں ذاکر کی بات یا مولوی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اس دھرتی میں لوگوں کو وہ لوری پاپ دلا کر سلواتے ہیں کہ بندہ کبھی زندگی میں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جی آپ مسجدیں بھریں، آپ امام بارگاہیں بھریں، یہ نہیں سکھاتے کہ جا کر آپ وقت یزیدوں کو للکاریں۔ مجھے بتائیں یہ کوئی بات ہے کہ دور حاضر کے یزیدوں کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو؟ گزرے یزید کو بھی دیں، اس پر دینا بھی لعنت بھیجنا واجب ہے، لیکن زندہ یزیدوں کے آگے کھڑے ہو، چونکہ آپ کے وقت کے یزید یہ ہیں، وہ میرے حسین کے وقت کا یزید تھا، اس پر لعنت برس چکی ہے۔ ہم لوگ لعنت نہ بھی بھیجے نا، وہ لعنت کہتے ہیں نا 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر لعنت واجب ہو چکی ہوئی ہے، ان کے لیے ہمارا کہنا نہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شیطان وہ لعین ہو چکا ہوا ہے، رجیم ہے، یزید رجیم ہے، نمرود رجیم ہے، فرعون رجیم ہے، یہ رجیم ہے جن کے اوپر لعنتیں ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس پر بھی بھیجیں اس پر۔ لیکن یزید کے یہ جرائم جن کی میں بات کروں، اب یہ جرائم جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کیے، کیا ابن زیاد کون تھا؟ ہمیں تو لوگ بتاتے نہیں ہیں وہ کون تھا ابن زیاد نا۔ ابن زیاد کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، مطلب یزید کے سگے تائی کا بیٹا تھا، یہ کوئی باہر کا بنا تو نہیں تھا۔ اور یزید کا کوئی عام کوئی یہ نہیں تھا کہ یزید لوگ کہتے ہیں یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کا یہ مشیر خاص نہیں تھا، یہ یزید کا وزیر اعظم تھا۔ یہ صرف ایک کوفہ و گورد نہیں تھا، کوفہ اور بصرہ سب سے مشکل ترین صوبے تھے، سب سے مشکل ترین۔ یہ ان دونوں صوبوں کا بیک وقت گورنر تھا، سمجھ آئیے بات کی؟ یہ تھا، یہ اس کا رشتہ تھا۔ یا یہ یزید کا جرم نہیں ہے کہ وہ ازلی اور عصبی اور نسبی جو دشمنوں کو وہ جا کر حسین کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے؟ پھر آتے ہیں جی یزید کا واقع ہو رہا، ہم بھی سارے مسلمان ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، ہم کلمہ ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو کلمہ ہی نہیں ہے مسلمانیت کا۔ کلمہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ ہمیں تو کلمہ ہی پورا پڑھنا زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں ہے، ہم کیا کلمہ پڑھیں گے؟ ہمیں کلمے والے کا نہیں پتا، ہمیں کلمے والے کی آل کا نہیں پتا، ہم کلمہ پڑھیں گے؟ ہم نے کب گواہی دی ہے؟ ہم نے اب یہاں 2 ٹکے کی عدالتوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر گواہیاں دیتے ہیں، تو وہاں ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو کب ہم نے محمد کو رسول مانا؟ جب ہم نے محمد کو رسول مانا ہوتا تو جو چیز محمد پر منضبط ہوتی ہے وہ محمد کی آل پر بھی منضبط ہوتی ہے، کیونکہ محمد کی صحیح حدیث جو متواتر بھی ہے، صحیح بھی ہے، حسن سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہم نے کیا حسین کا لاج رکھا؟ اس کا مطلب یہ میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں اور سب کے سامنے بول رہا ہوں کہ قتل حسین اصل میں قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حدیث کی روح سے، لیکن ہم نے کیا اس کا کبھی حق ادا کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کبھی اس کا حق ادا کرنے کی؟ ہم نے کبھی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بیسیکلی ہم میں چور ہیں، بیسیکلی ہم ڈاکو ہیں۔ اب واقع ہو رہا کیا ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ گو ہیں، سارے انہیں مدینہ جانے کی تیاریاں کرنی ہیں، سب نے نوسر بازیاں کر کے کہتے ہیں جی ہم نے مرنا ہی مدینے میں ہے، ہم نے مدینے والے کی خاک دیکھنی ہے، اور تم نے مدینے والے کو کبھی پہچانا ہی نہیں، مدینے والا کون تھا؟ یہ وہ یزید ہے، یہ وہ بدبخت ہے۔ جب لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ کے ان باغیور باوفا انصار نے یزید کی بیعت کو رون دیا، لیکن یزید نے کیا کیا؟ یزید کو چھوڑا نہیں، یزید نے ان کے اوپر پوری شامی فوجیں ان کے اوپر مسلط کر دی اور ان کا قتل عام ہوتا رہا۔
اور پھر اس نے جب اس نے ان کے اوپر فتح پائی تو 3 دن تک لشکر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر یہ کسی اہل سنت کی کتاب میں واقعہ نہ ہو، مجھے جو مرضی سزا ہو مجھے قبول ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 دن اپنی فوج کو حکم دیا کہ مدینے کی ہر عورت آپ پر حلال ہے، مدینے کا ہر گھر آپ پر حلال ہے۔ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ کیا یہ ہمارا ایمان تھا؟ کیا یہ ہمارا وتیرہ تھا؟ کیا اس کو آپ یزید کو آپ کہتے ہیں جی کہ یزید سے وہ تو دمشق میں بیٹھا، وہ تو اس سے کیا یہ یزید کا جرم نہیں ہے؟ یہ اتنا ہی جرم کہ مدینہ کی طرف دیکھنا ہی، صرف دیکھنا نظر بد سے وہ بندے کو ایمان سے فارغ کر رہتا ہے۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی نبی کی صحیح حدیث ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت القلوب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ مال غنیمت میں حصہ دیا۔ تو چند انصاری جوان جن کو ابھی وہ ان کے اندر ابھی وہ نہیں آیا ہوا تھا طاقت حسین یا اسلام کی اصل ان کے اندر وہ نہیں آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد ہمیں کیوں نہیں ملا، ہمیں کیوں اس کا وہ نہیں ملا، اپنا ہمیں اس کے برابر کیوں نہیں ملا؟ تو سرکار نے خطبہ ایسا نشان خطبہ دیا کہ انصار کی آنکھوں میں ایسے آنسو آئے کہ پوری، یہ میں کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، پوری وادی حنین کے جو چرندے اور درندے اور پتھر بھی رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو کہ وہ قریش کے لوگ بھیڑیں بکریاں لے جائیں اور تم محمد مصطفیٰ لے جاؤ؟ تو اس لیے مدینہ کو مدینہ طیبہ کہا گیا، مدینہ کو صرف مدینہ نہیں کہا گیا۔ مدینہ تو یہ عمران خان کہتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اس بدبخت کو کہ یہ بندہ یہ بات کہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، اس کا نام تو طیبہ تھا، طیبہ ہے، مدینہ طیبہ۔ تو ہم نے تو وہ تو پاک شہر ہے، مدینہ تو شہر کی بات ہے، وہ پاک، اس کی طرف دیکھنا، اس کی طرف سوچنا کس کے ساتھ؟ کسی بری نیت کے ساتھ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس بدبخت یزید نے اسی مدینہ پاک کے اوپر گھوڑے دوڑوائے، اس بدبخت نے اسی لاشائے حسین کے اوپر، اصحاب حسین کے اوپر، حسین کی اولاد کے اوپر 72 اصحاب، جن میں بھی میں اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھوں گا، 72 اصحاب، بعض لوگ کہتے ہیں 89 اصحاب تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 110 اصحاب تھے، اور اس کے علاوہ 18 میرے آقا میرے مولا حسین کے احباب تھے، جن میں ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی حسن کی اولاد تھی، ان کی اپنی اولاد تھی، ان کی بہن زینب کی اولاد تھی، ان کے چچا کے بیٹے عقیل کی اولادیں تھیں، مسلم بن عقیل کی، ان کے تایا جعفر کی اولادیں تھیں۔ تو 18 یہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور بعض ان میں سے زندہ بھی زخمی حالت میں بچے بھی، جن میں مشہور و معروف جناب زین العابدین ہیں، جو شدید بیماری سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو حسینی اولاد ہے، نقوی، کاظمی، بخاری، شیرازی، گردیزی وغیرہ، یہ سارے ان سے، اور پھر وہاں سے جس کی میں اولاد ہوں جناب حسن المثنی، وہ زخموں مطلب وہ لاشوں کے ڈھیر میں سے جب وہ تڑپتے ہوئے برآمد ہوئے، اور پھر کچھ خدا ترس لوگوں کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ علاج معالجے کے بعد روانہ کیے گئے، تو ان سے میرے آقا مولا امام حسن کی نسل چلی، جناب زید بن حسن سے میرے آقا امام حسن کی نسل چلی، پورا یمن کا پورا خوسی قبیلہ، جس نے آج کے دور کے یزید سعودی عرب کو ناخن چنے چبائے ہوں، سارا امام حسن المثنی کی اولاد میں سے ہے۔ کراچی کے ساحل پر بیٹھا ہوا عبداللہ شاہ غازی حضرت امام حسن المثنی کی اولاد میں سے، عبداللہ شاہ گیلانی المعروف بابا بلے شاہ، وہ میرے آقا و مولا امام الحسن المثنی کی اولاد سے، حسن نصر اللہ لبنان کی بضامت کا نام، وہ جناب امام حسن المثنی کی اولاد سے۔ پھر آتے ہیں اپنا امام خمینی کے استاد آیت اللہ برجودی، وہ امام حسن المثنی کی اولاد سے۔ اسی طرح پھر ہم آئیں جناب داتا گنج بخش بر صغیر کے والی اور وارث، وہ امام حسن کے بیٹے جناب زید بن حسن کی اولاد سے۔ تو کہنے کی بات یہاں میں یہ لے کر آتا ہوں، یہ چھوٹی سی قرآن کی صورت کی منضبط والی آیتیں کہ اِنَّا شان قول ابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان مرے گا۔ تو یزید تو مر گیا بے نام و نشان، کیسے مر گیا؟ یزید کی کوئی اور بہن بھائی تھا نہیں، ایک بہن اس کی پیدا ہوئی محسون بن بخدل کے بطن سے،
تو وہ بھی پورے اس کے اوپر متفق ہیں لوگ، وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا، وہ بھی ذہنی توازن کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو یزید کے اپنے 14 بیٹے تھے، یزید کی نسل ان میں سے ایک سے بھی نہیں چلی، ایک سے بھی نہیں چلی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان شان کو لبتر ہوا نا یا نہیں ہوا؟ پروف ہوا نا۔ جس طرح عاص بن وائل نامی ایک بدبخت بندہ جس کے 10 بیٹے تھے، امیہ بن الف کے ساتھ مل کر محمد مصطفیٰ کو تانا دیتا تھا کہ محمد تیری تو اولاد ہی نہیں ہے، تیری تو اولاد ہی نہیں بچتی۔ جب جناب عبداللہ اور جناب قاسم یک کے بعد دیگرے فوت ہوئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے بدبخت انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر انا شانک الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان مرے گا۔ آج نبی کے جان لیوا اربوں خربوں میں، تو امیہ بن الف کا تو کوئی نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ میں اب یہ بول رہا ہوں، تقریباً 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا امیہ بن الف تھا کیا، تقریباً 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا عاص بن وائل کون تھا۔ تو کیوں؟ کیونکہ محمد اور اولاد محمد کے دشمن ہمیشہ بے نام و نشان ہو کر مرے ہیں۔ اس لیے کہنے کی بات میری یہ، یا اس لیے میری جو میرا جو مطمع نظر ہے، یا جو میرا یہاں بولنے کا مقصد ہے، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے یہ جرائم، اب یزید کا جرائم ختم نہیں ہوا، ابھی لسٹ بہت لمبی ہے۔ یزید کا جو جرم ہے، جرم اکبر حسین کا قتل، یزید کے جرم اصغر میں بتا رہا ہوں واقع ہو رہا۔ پھر اگلا جرم، جو بہت بڑے توحید پرست بنتے ہیں، توحیدی بنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اللہ ہے ہی اللہ، اللہ ہے ہی واحد، اللہ ہے ہی احد، واحد تو ہے بھی نہیں ہے، وہ احد ہے چونکہ جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ وہ جمع کے سیغے میں تو نہیں آتا، وہ کس سیغے میں آتا ہے؟ وہ احد کے سیغے میں آتا ہے، تو اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا تو کوئی امثر بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی کے گھر کعبہ کے اوپر بمباری یزید نے کروائی، کعبہ کا غلاف جلا، کعبہ میں جو جناب اسماعیل السلام کے لیے جو دمبا ذبح ہوا تھا نا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو ہم قربانیاں کرتے ہیں 10 ذوالحجہ کو، تو اس کے جو سینگ تھے وہ کعبہ کی دیوار میں تھے، وہ بھی اسی بمباری کے تحت جو آگ لگی اس سے وہ جلے اور وہ خاکستر ہو گئے۔ اپنا حجر اسود کو نقصان پہنچا۔ جناب حضرت زبیر بن عوام جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، جو خلیفہ ثانی نے اپنی 6 رکنی اس میں رکھے تھے شورا میں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو سب سے آخری صحابی تھے، ان کا قتل کیا گیا۔ کیا یہ یزید کی جرم نہیں ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے اس کے جرم سے آپ پردہ پوشی کرو گے؟ آپ محمد کو جواب کیا دو گے بدبختو؟ یہاں تو جوش خطابت ہے، آپ کے ویڈیو چینل ہیں، آپ کے روزی روٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو سعودی عرب تو نہیں ہے، سعودی عرب ہے، آپ کو سعودی عرب سے سود کے پیسے آ جاتے ہیں، آپ ایک ٹرک لے کر نکلتے ہو یہاں شمال سے، کوہستان سے، یا جنوب سے، یا پھر آپ باجوڑ وغیرہ سے، تو لیکن آپ 2-3 سالوں کے بعد آپ پراڈو اور فراری کے اوپر آتے ہو، تو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ پیسے آپ کو اسی کاموں کے ملتے ہیں، کیونکہ یزیدیت مرد آباد ہے، یزید اکیلا مرد آباد نہیں ہے، حسینیت زندہ آباد ہے، اکیلا حسین زندہ آباد نہیں ہے، چونکہ ہر وقت کار حسین زندہ آباد ہے۔ وہ تو امام اعظم کے بیٹے تھے، وہ تو خود امام تھے، وہ تو ہمارے زندہ آباد کہنے سے مبرہ ہیں، وہ تو وارفان اللہ کا ذکر کی ذات ہے۔ اس لیے یہ یزید کے جرائم تھے جن سے پردہ پوشی کی جاتی ہے، یہ وہ یزید کے جرائم تھے جن سے یزید۔ اچھا، یزید کا جو آخری جرم، جب علی کی علی بیٹی، کسی نے بڑی کام کی بات کی تھی، میرا خیال ہے میری اس پوری یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر، اس کا لب لباب ایک بات ہے کہ کربلا کی تاریخ مکمل ہے، اگر ایک کردار نہ ہو تو وہ ادھوری رہ جائے گی۔ صرف کردار کی پوری، کربلا کی پوری تاریخ مکمل ہے، حسین کے علاوہ ساری تاریخ مکمل ہے۔ اگر کربلا سے عباس علمدار جیسی عالی شان ہستی کو بھی نکال دے، کربلا پھر بھی مکمل ہے۔ علی اصغر کی قربانی نکال دیں، کربلا پھر بھی مکمل ہے۔ علی اکبر کی قربانی نکال دیں، کربلا پھر بھی مکمل ہے۔ قاسم کی قربانی نکال دیں، کربلا پھر بھی مکمل ہے علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی ایک قربانی ان سب کے اوپر اولا وال ہے۔ لیکن اگر کربلا سے ثانیہ ذرا کردار نکال دیا جائے تو کربلا ادھوری رہ جائے گی، چونکہ ایک طرف علی کے بیٹے نے اپنا خون دے کر اسلام زندہ کیا، دوسری طرف علی کی بیٹی نے اپنی چادر یزیدیوں کے ہاتھوں لٹوا کر اسلام کو زندہ کیا۔ اور وہ ثانیہ ذرا کا جو خطبہ ہے نا، خطبہ دمشق، جن بدبختوں کو
نہیں پتہ تو وہ اس کو پڑھ لیں. اگر زیادہ پڑھنے کی شوق ہے، ویسے تو بہت کم لوگ سنیں گے، لیکن جن کے مقدروں میں ہوگا وہ سن ہی لیں گے. تو وہ ثانی ہزارہ کا جو خطبہ ہے نا، خطبہ، اس خطبے کو سنیں. اس میں کیا کیا میری آقا زادی نے، اس نے کہا اے یزید، اے بدبخت، اے پلید، کیا تیرا نانا رسول ہے؟ کیا تیری ماں بطول ہے؟ کیا تیرا بھائی حسن ہے؟ کیا تیرا بھائی حسین ہے؟ کیا تیرا باپ علی ہے کہ تو حسین سے مقابلے کر رہا ہے؟ اے حسین، یاد رکھنا تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکے گا. تو آج بھی دیکھ لیں آپ، دنیا کے ملکوں میں کسی نے بڑی زبردست ایک تصنیف لکھی تھی کہ انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے اور جا کر سماٹرا اور روس کے اینڈ تک جاتی ہے، تو اذان کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، دوبارہ سرکولیٹ ہوتی ہے. تو 1 منٹ کے لیے بھی کبھی یہ چیز دنیا سے ختم نہیں ہوئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو جب اس وقت بھی دمشق کی مسجد میں یہ نام بلند ہوا تو جناب امام سجاد کھڑے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو مجھے بتا، تیرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے یا میرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے؟ تیرا نانا تو عیسائی تھا، میرا نانا تو خاتم الرسول ہے، میرا نانا تو خاتم النبیین ہے، میرا نانا تو کائنات کا وارث اور مالک ہے، میرا نانا تو رحمت للعالمین ہے. تو یزید بدبخت پلید نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اے بدر کے مقتولو، آج خوش ہو جاؤ، آج تم سے میں نے، آج اس علی جس نے تمہیں مارا تھا، جس نے میری دادی ہندا کے باپ کو مارا تھا، عتبہ بن ربی کو، شیبہ بن ربی کو، ولید کو، آج میں نے بدلہ لے لیا. آج میں نے، اے ہندا، تو نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، آج میں نے تیرا بدلہ بھی لے لیا. جو فتح مکہ کے موقع پر طلقائے مکہ نے اسلام قبول کیا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ بھی لے لیا. تو کیا یہ یزید کے الفاظ تمہیں یہ لگ رہے ہیں کہ یہ یزید کے جرائم نہیں ہیں؟ یہ یزید کے وہ کبائر جرائم ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی اس روئے زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو روئے زمین کی بخشش کے لیے وہ ناکافی ہوگا. تو میں یہی دعا کروں گا مالک الملک کے حضور کہ مالک الملک بحق محمد و آل محمد ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ جرت دے، ہمیں یہ ہمت دے، ہمیں یہ اہمیت دے کہ ہم وقت کے ہر یزید کا انکار کر سکیں. ہم جو سیاستدانوں میں یزید ہیں ان کا انکار، سیاست تو ویسے بھی ساری یزیدیت ہی ہے، ہم اپنے دفاتر میں جو یزید ان کا انکار کر سکیں، ہم اپنے یونیورسٹیوں میں جو یزید ان کا انکار کر سکیں، ہم یہ جوڈیشری میں تو سارے ہی ابن شریک، قاضی شریک کی اولاد ہے، ہم ان کا انکار کر سکیں تب ہماری بقا ہے. ورنہ یہ جو ہے نا، یہ جھوٹ موٹ کے ٹسوے بہانے سے ہماری بقا نہیں ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. اور اے میرے حسین، اے جسم بریدہ حسین، اے بدن بریدہ حسین، تجھے میرا سلام، تجھے میرا سلام، تجھے میرا سلام. وما علینا الا البلاغ المبین.